तमाम तलबा व तालिबात की खिदमत में मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे उर्दू अदब के चंद मशहूर व मुआरिफ़ अखबार व रसाइल के बारे में, जो कि हम देखते हैं मुख्तलिफ़ इम्तिहानात, चाहे वो यूनिवर्सिटी की जानिब से दाखिले के लिए एंट्रेंस पेपर हो या नेट का एग्ज़ाम हो या सेट का एग्ज़ाम हो, हर बार किसी न किसी रसाइल का नाम आता है या किसी का न किसी अखबार का नाम आता है, उसके मुदीर का नाम आता है, या वो कहाँ से शाया होता है, किस जगह से शाया होता है। ज़रूरी एक न एक सवाल इनमें से आता है। बिना वक्त को ज़ाय किए हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला जो यहाँ पे अखबार दिया गया है उसका नाम है फ़ौजी अखबार, जो कि टिपू सुल्तान जिसके मुदीर थे। डेट आप खुद देखेंगे और नोट करेंगे और साथ साथ डेट पढ़ते जाएंगे। इसके बाद दूसरा अखबार जो है जामे जहानुमा, जिसको उर्दू का पहला अखबार कहा जाता है, जिसके मुदीर थे सदा सुख लाल। ये एक अहम अखबार है जामे जहानुमा, जो कि उर्दू का पहला अखबार तस्वुर किया जाता है। इसका जो सन तसनीफ़ है या मकाम है या किस दौर में ये जो है शाया हुआ था या इसकी शुरुआत हुई थी, 1822 यानी 1822 ईस्वी में मार्च। इसका जो मकाम है वो कलकत्ता है। जामे जहानुमा सदा सुख लाल। ईद उल अखबार एक अखबार है जिसके मुदीर का नाम है सैयद मोहम्मद, जो कि सर सैद के भाई थे। 1837 ईस्वी में दिल्ली से ये शाया होता था। सैयद उल अखबार भी एक अहम अखबार है, सैयद मोहम्मद ख़ान जिसके मुदीर है, और ये दिल्ली से शाया होता था। दिल्ली उर्दू अखबार, जिनके जो मुदीर हैं मौलवी मोहम्मद बाक़िर, जो कि पहले सहाफ़ी थे जिनको शहीद किया गया। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब हैं। दिल्ली उर्दू अखबार भी एक अहम नाम तस्वुर किया जाता है। 1837 ईस्वी भी इसका शुरुआती डेट है, और इसका जो मकाम है कहाँ से शाया होता था, दिल्ली से। गुले रैना मौलवी करीमुद्दीन, अखबार आलम पंडित गोपीनाथ, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान। अहम सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान 1866 साइंटिफिक सोसाइटी। रफ़ीक हिंद मौलवी मोहम्मद मुहर्रम अली चिश्ती, लाहौर से शाया होता था। तहज़ीबुल अखलाक भी एक अहम जरीदा है, एक अहम अखबार है जिसे सर सैयद अहमद ख़ान ने शाया किया था, और यानी इसके मुदीर जो थे सर सैयद अहमद ख़ान है, और इनकी कोशिशों से जो है ये अखबार इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो इसकी जो तारीख़ है वो है 1870। साइंटिफिक सोसाइटी 1866 और तहज़ीबुल अखलाक 1870 ईस्वी में है, और ये अलीगढ़ से निकलता था। सियासिया ये एक रिसाला था जो मीर जाफ़र ज़रली निकालते थे दिल्ली से। तिलस्मी लखनऊ मौलवी मोहम्मद याकूब अंसारी। दिलगुदाज़ एक अहम रसाइल है, एक अहम जरीदा है, एक अहम अखबार है जो अब्दुल हलीम शरर निकालते थे, और कहाँ से निकालते थे, लखनऊ से। खैर ख्वाह खलक या खलकुल खलक खुदा एक रोज़नामचा था, मुंशी अयोध्या प्रसाद। इसका जो जवाब है दूसरा है कि सादिकुल अखबार मालिक सैयद जमीलुद्दीन ख़ान है। जलवाए तूर सैयद ज़हीरुद्दीन तूर। मंशूर मोहम्मदी मुंशी मोहम्मद शरीफ। तारीख़ी बगावत हिंद एक अहम महानामा है, डॉक्टर मुकंद लाल। तारीख़ी बगावत हिंद एक किताब भी है जो सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है। खैर ख्वाह हिंद एक अहम रिसाला है, या मुहब्ब हिंद, जो कि अक्सर पूछा जाता है। मास्टर रामचंद्र, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था, और इसकी जो शुरुआत इन्होंने की थी 1864 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और दिल्ली से ही निकलता था। खैर ख्वाह हिंद या मुहब्ब हिंद ये मास्टर रामचंद्र जो थे, ये पहले मुसलमान थे और उसके बाद ये ईसाई हुए थे। इनका ताल्लुक़ जो था दिल्ली कॉलेज से था। एक अपने दौर की एक आलिम शख्सियत तस्वुर की जाती थी, दिल्ली कॉलेज से इनका ताल्लुक़ था। दूसरा इसके बाद जो अखबार आता है उसका नाम है अवध अखबार, एक अहम अखबार, और तारीख़ उर्दू में इसका अपना एक मुकाम है कि मुल्क मुंशी नुल कशूर मुद्दीर शरर शरशार रह चुके हैं। इसके जो मालिक थे मुंशी नुल कशूर थे। अवध अखबार, एक तो अवध अखबार है, दूसरा अवध पंच है। अवध अखबार जो है मुंशी नुल कशूर जो हैं,
اس کے جو مالک تھے اور مدیر عبدالحلیم شرر اور رتن ناتھ سرشار اس کے رہ چکے ہیں، اور یہ لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا اودھ اخبار۔ اودھ پنچ، اودھ پنچ کے جو مدیر ہیں ان کا نام ہے منشی سجاد حسین، ایک اہم اخبار تاریخی اردو میں یہ بھی جو ہے لکھنؤ سے نکلتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاض الاخبار، ریاض خیر آبادی، گلقدئی ریاض ایک ماہنامہ ہے، ریاض خیر آبادی، لسان الصدق ایک اہم اخبار ہے، لسان الصدق پوچھا جاتا ہے بار بار، مولانا ابوالکلام آزاد کلکتہ سے نکالتے تھے، 1903 میں اس کی شروعات ہوتی ہے۔ مخزن بھی ایک اہم ہے، جس میں اقبال نے اپنی پہلی نظم ہمالیہ شائع کی تھی، سر شیخ عبدالقادر کا یہ رسالہ ہے یا اخبار ہے، کیونکہ لاہور سے نکلتا تھا۔ الندوہ مولانا شبل النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک اہم جریدہ ہے، ایک اہم رسالہ ہے الندوہ، جو کہ شاہ جہاں پور سے نکلتا تھا، یعنی لکھنؤ سے نکلتا تھا۔ زمانہ بھی آپ دیکھیں گے کہ تاریخی اردو میں اس کا ایک اہم مقام ہے، دیا نارائن نگم کا یہ رسالہ ہے جو کانپور سے نکلتا تھا، زمانہ۔ اس کے بعد آتا ہے زمیندار، جو کہ ہفتہ وار تھا، مدیر مولوی ظفر علی خان، ایک اہم اخبار ہے جو لاہور سے نکلتا تھا 1903 میں۔ سوراجیہ ہفتہ وار اخبار تھا، پہلے ایڈیٹر شانتی نارائن بٹناگر اس کے جو مدیر تھے۔ عصمت علامہ راشد الخیری، ایک بہترین رسالہ، پوچھے جانے والا سوال ہو سکتا ہے کہ عصمت کن کا رسالہ ہے یا کس سے وابستہ رسالہ یا اخبار ہے، تو صحیح جواب ہے علامہ راشد الخیری۔ تمدن ان کا ہی ہے، علامہ راشد الخیری۔ الہلال ایک بہترین اخبار ہے، بہترین رسالہ، پوچھا جا سکتا ہے الہلال کن سے وابستہ ہے، یہ اس کا تعلق کس سے ہے، مولانا ابوالکلام آزاد۔ البلاغ کا بھی تعلق مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے، اور الہلال کی شروعات جو ہوئی تھی 1912 میں ہوئی تھی، اور البلاغ کی جو شروعات ہوئی تھی 1915 میں ہوئی تھی، کلکتہ میں ان کی شروعات ہوئی تھی۔ سہیلی ہے علامہ راشد الخیری۔ ہمدرد مولانا محمد علی جوہر، پوچھا جانے والا سوال ہے کہ ہمدرد مولانا محمد علی جوہر۔ کامریڈ، جو کہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر، کامریڈ انگریزی میں نکلتا تھا، اور ہمدرد جو تھا وہ بھی مولانا محمد علی جوہر سے تعلق رکھتا ہے۔ اردوائے معلیٰ، بہترین سوال بن سکتا ہے کہ اردوائے معلیٰ کن سے وابستہ ہے، تو صحیح جواب ہے حضرت موہانی، علی گڑھ سے نکالتے تھے تذکرہ شعراء حضرت موہانی، اور مستقل جو روزنامچہ تھا یہ بھی حضرت موہانی سے وابستہ ہے۔ مدینہ اور ایک رسالہ ہے، مالک مولوی مجید حسن ایڈیٹر تھے، اور حامد الانصاری، غازی عثمان فار، خلیط وغیرہ وغیرہ جو اس کے مختلف ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ غنچہ مالک مولوی مجید حسین بجنور سے نکالتے تھے۔ اردو ایک رسالہ ہے جو مولوی عبدالحق نکالتے تھے اورنگ آباد سے، اردو مولوی عبدالحق۔ الناظر یعنی یہ ایک ماہنامہ تھا جو مولانا ظفر الملک علوی نکالتے تھے۔ ادیب ماہنامہ نوبت رائے نظر۔ سچ ہفتہ وار اخبار تھا، عبدالماجد دریا آبادی، سچ عبدالماجد دریا آبادی۔ پرتاب ایک روزنامچہ ہے، مہاشے کرشن۔ اور اخبار عالم جو ہفتہ وار نکلتا تھا، پنڈت گوپی ناتھ نکالتے تھے۔ پیسہ جو ایک روزنامچہ تھا، یہ کون نکالتے تھے؟ منشی محبوب العالم۔ نجم الاخبار ایڈیٹر مولوی بشیر الدین احمد، نجم الاخبار ایڈیٹر مولوی بشیر الدین احمد۔ ہمایوں میاں بشیر احمد۔ علی گڑھ میگزین رشید احمد صدیقی، علی گڑھ میگزین رشید احمد صدیقی علی گڑھ سے نکالتے تھے۔ صدق عبدالماجد دریا آبادی، سچ بھی عبدالماجد دریا آبادی اور صدق بھی عبدالماجد دریا آبادی۔ ترجمان القرآن ابوالعلا مودودی۔ ادبی دنیا مولانا صلاح الدین، صبح امید برج نارائن چکبست۔ نگار نیاز فتح پوری، کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ نگار کے مدیر کون تھے یا نیاز فتح پوری سے وابستہ کون سا رسالہ ہے، صحیح جواب ہے نگار۔ ویر بھارت جمنا داس اختر، نقاد نیاز فتح پوری، یاد رکھیے کہ نقاد اور نگار نیاز فتح پوری سے وابستہ ہے۔ شاہ جہاں ساکی شاہد احمد دہلوی، اس کا ہے ریت خواجہ حسن نظامی، ریت خواجہ حسن نظامی۔ وکیل مرزا حیرت، فتنہ اور عطر فتنہ، یہ ہے ریاض خیر آبادی۔ سیاست بانی
و ایڈیٹر عابد علی خان۔ ندی میں ایک ہفتہ وار رسالہ تھا یا اخبار تھا محمود الحسن صدیقی۔ حریم نسیم انہونی شمع یعنی فلمی رسالہ تھا جو محمد یوسف دہلوی لکھنؤ سے نکالتے تھے۔ فروغ اردو ڈاکٹر سجاد علی سندھیلوی، پگڈنڈی، امریک آنند وغیرہ وغیرہ۔ میثاق تھا جسے ڈاکٹر اسرار احمد نکالتے تھے، میثاق لاہور سے نکالتے تھے۔ سیارہ حفیظ الرحمن احسن، انشا فیشین اعجاز اردو ادب اسلم پرویز اردو ادب اسلم پرویز۔ خوشبو کا سفر صلاح الدین نیر، کرتاس محمد امین الدین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ترکش فراگ اور روحلوی مجگاں اس کو پڑھیں گے مجگاں نوشاد مومن بلال عبد المالک سلیم۔ اردو بک ریویو محمد عارف اقبال، غلبن سید ظفر ہاشمی، امنگ مرغوب حیدر آبدی، معارف ماہنامہ سید سلیمان ندوی، ضیاء الدین اصلاحی وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ نکالتے تھے۔ نوائی اردو ڈاکٹر آدم شیخ نکالتے تھے، جہانی اردو ڈاکٹر مشتاق احمد، کاروان ادب کوثر صدیقی، روح ادب سالک لکھنوی، اندازے یا سب رنگ عقیل رضوی، فن اور شخصیت صابر دت، الفاظ اطہر پرویز جو ہے انہوں نے ایک ڈرامہ جو ہے ان کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔ آپ کو بتانا ہے کمنٹ میں، آپ بتائیے کہ اطہر پرویز کی فرمائش پر کون سا ڈرامہ لکھا گیا یا تحریر کیا گیا اور کس نے کیا۔ معیار عبد الماجد حد زاہد۔ شہرا پرکاش پنڈت کا ایک رسالہ ہے گگن افق یا افق شمس کنول یوجنا۔ عابد کرہانی پاسبان اردو اکیڈمی، اظہار اثر ڈائجسٹ، اظہار اثر سب رنگ نو، ڈاکٹر شاہد صدیقی، خاتون مشرق ملک عبداللہ فاروقی، نغمہ فاروقی، ہدا ڈائجسٹ احمد مصطفیٰ صدیقی، کھلونا بچوں کا ماہنامہ یوسف دہلوی، بانو خواتین کے لیے یوسف دہلوی، شمیم الیاس دہلوی، مشرقی دلہن مشرقی آنچل عرفان صدیقی جو کہ UGC نیٹ اردو میں ایک بحیثیت نظم نگار یا غزل گو ہے۔ ان کا جو رسالہ ہے یا اخبار ہے مشرقی دلہن اور مشرقی آنچل اور روشن شمع ڈائجسٹ ثریا صدیقی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔